اب کلمہ شہادت پڑھ لینے سے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ ہم نے اس کی تفصیل توحید کے اثرات میں پڑھ لی تھی، لیکن یہاں چند اور اثرات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1، کفر اور شرک سے نجات مل جاتی ہے۔ انسان کفر کے دائرے سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جاتا ہے، جہالت کی اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ کلمہ شہادت کا پہلا حصہ یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ، عقیدہ توحید کا ہی اعلان اور اعتراف ہے۔ کلمہ شہادت کا دوسرا حصہ یعنی اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، اس امر کا اعلان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندے ہیں اور اس کے سچے رسول ہیں، اور آپ کا پیش کردہ دین ہی دین حق ہے۔ ان دونوں باتوں کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کو بظاہر توحید اور رسالت دو الگ الگ باتیں نظر آتی ہیں، لیکن دراصل دونوں ایک ہی حقیقت کے دو پہلو ہیں۔ نہ اللہ کو مانے بغیر کوئی شخص رسول کو مان سکتا ہے، اور نہ رسول کو تسلیم کیے بغیر اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے مفہوم میں ان کی بتائی ہوئی تعلیمات کو تسلیم کرنا شامل ہے۔ اس بنا پر ایک کلمہ پڑھ لینے سے ذہن انسانی کو کفر و شرک کے تمام تصورات سے نجات حاصل ہو جاتی۔ تو انسان کلمہ شہادت پڑھنے سے کفر کی اندھیروں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ نمبر 2، حقیقی گواہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معبود اور حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا آخری نبی تسلیم کر لینے سے گواہی کی ظاہری طور پر ادائیگی ہو گئی، کہ ظاہری طور پر ہم نے مان لیا، اللہ کو ایک مان لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، لیکن اس زبانی گواہی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ کلمہ پڑھنے والے کا دل اس گواہی کی تصدیق کرے، یعنی دل سے بھی اس چیز کی تصدیق کی جائے۔ اور دل کی تصدیق کی عملی صورت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری ہے، کیونکہ جب تک آپ دل سے کسی بھی چیز کی تصدیق نہیں کرتے تو اس چیز میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جس طرح کے منافقین تھے، وہ بظاہر نماز بھی پڑھتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، ساری عبادات کرتے تھے، لیکن دل سے نبی کے بھی خلاف تھے، دین کے بھی خلاف تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے متعلق فرمایا کہ نبی علیہ السلام ان سے کہو تم ایمان والے نہیں ہو، تم نے اسلام قبول کیا ہے۔ ایمان تو دل کی تصدیق کا نام ہے، تو جب دل سے تصدیق ہوگی تو پھر آپ مومن کہلاؤ گے۔ تو نبی علیہ السلام کی اطاعت جو ہے وہ اس کی تصدیق ہے۔ اسی اطاعت کو دل کی تمام خواہشات شریعت اسلامی کے تابع کر لیا جائے، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں۔ ایک ہماری خواہش ہوتی ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہے، تو اپنی خواہش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پہ قربان کر دینا ہی حقیقی گواہی۔ ایک ہماری رائے ہے، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، تو اپنی رائے کو حضور کی رائے پہ ترجیح دے دینا ہی حقیقی گواہی ہے، یہی حقیقی گواہی ہے۔ شاعر کہتا ہے زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ضروری ہے کہ جو زبان سے ہم گواہی دیں دل اس کی تصدیق کرنے والا ہو۔ نمبر 3 پہ ہے اس انسانی عظمت کا ضامن عقیدہ، یعنی یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو انسان کی عزت، عظمت اور دین و دنیا میں کامیابی کی گارنٹی دیتا ہے۔ جو واحد ایک عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ اسلام، کہ جو آپ کی کامیابی کی دلیل ضمانت دیتا ہے، دنیا کی کامیابی ہو چاہے وہ آخرت کی کامیابی۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ جب مسلمانوں نے اپنے قول و عمل سے توحید و رسالت کی گواہی دی اور اپنے تمام انفرادی اجتماعی معاملات میں شریعت اسلامی کی کما حقہ پیروی کا اہتمام کیا تو وہ انسانی عظمت کی بلندیوں پر جا پہنچے۔ لیکن جب یہ گواہی دلی تصدیق اور عملی اطاعت سے محروم ہو گئی تو ہماری عزت و عظمت خاک میں مل گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ضمانت دی ہے ہمیں ہماری کامیابی کی، دنیا میں اگر کامیابی چاہتے ہو، آخرت میں اگر کامیابی چاہتے ہو تو اس عقیدہ اسلام کو اپنا لو۔ اس کو کیسے اپنانا ہے؟ اس کو اس کے تمام ارکان کے ساتھ اپنانا ہے۔ اس میں کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد
اس میں نماز بھی پڑھنی ہے، اس میں روزہ بھی رکھنا ہے، اس میں زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس میں حج بھی کرنے ہیں. جب ہم یہ سارے عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گا، اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ہم کامیاب ہوں گے.